ساتھ FBR کا بندہ جو پرال میں بیٹھا کنٹرول کرتا تھا وہ بھی اس کو کہتا تھا بھائی مجھے بھی پیسے دے. ظلم یہ ہے کہ اس ڈیوائس کو کیوں ہم نے کہا بند کریں. اگر نیٹ بند ہو جاتا ہے آپ پر 5 لاکھ جرمانہ ہے, اور نیٹ انہوں نے بند کیا پیچھے سے 5 لاکھ جرمانہ ہمارے اوپر ہے. بجلی بند ہو جاتی ہے, UPS خراب ہو جاتا ہے, 5 لاکھ جرمانہ آپ پر ہے. تو ہم نے یہ چلایا پورے ملک میں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے ریڈ زون میں داخل ہو گیا, FBR کا گھیراؤ بھی کیا, پتہ نہیں کتنے, یہ سارے دوست میرے ساتھ ہوتے تھے. ہم نے احتجاج کیا کہ اس کو ختم کریں. پچھلی حکومت کے خلاف بھی ہم نے کوئی 4 بڑے احتجاج کیے. شناختی کارڈ کی شرط آ رہی ہے, کبھی کچھ آ رہا ہے, کبھی کچھ. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے حکمران اس ملک کو لوٹ کے کھا گئے. اس ملک کے پلے کخ چھوڑا نہیں ہے. 10-10 20-20 کروڑ کی گاڑیاں ان کے پاس ہیں. مفت پٹرول, ان گاڑیوں میں مفت پٹرول ڈلتا ہے جیسے اونٹ پانی پیتے ہیں نا, یہ گاڑیاں ایسے پٹرول کھاتی ہیں. نہ ان میں کمی آئی ہے. اور وزیر اعظم صاحب آپ نے سنا ہوگا جب بجٹ تقریر سے پہلے وفاقی کابینہ سے خطاب کر رہے تھے, انہوں نے کہا جی میں آج ایک اور مشیر بھرتی کر رہا ہوں. یعنی 100 تھے, کم تھے, ایک اور ہو گیا. اور اتنا ظلم اس ملک کے ساتھ کہ 100 مشیر وزیر, کیا ان کی تنخواہ نہیں ہے؟ کیا ان کی مراحت نہیں ہے؟ کیا ان کو پٹرول مفت نہیں ہے؟ ان کو بجلی گیس مفت نہیں ہے؟ یہ اس ملک پر ظلم ہے. جب تک حکمران اپنے اخراجات کم نہیں کریں گے, اپنے اخراجات ختم نہیں کریں گے, کیا ان کے وسائل نہیں ہیں؟ ہم سے زیادہ وسائل ہیں ان کے پاس. تو ایک روٹی اچھی کھا سکتے ہیں, ان کی ذاتی گاڑیاں بھی ہیں, یہ ذاتی پٹرول ڈالیں. یہ گاڑیاں اول تو آ کدھر سے جاتی ہیں 20-20 کروڑ کی؟ یہ پلوں کے کمیشن, یہ سڑکوں کے کمیشن, یہ فلانی بلڈنگ کے کمیشن, یہ فلانی. اس ملک کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. اور 1 سال سے اتنا ہم کرونا میں مشکل میں نہیں کہتے جتنا 1 سال سے تاجر مشکل میں ہے. میں ایمانداری سے بتا رہا ہوں, سارا دن بیٹھا ہوتا ہے کہ کوئی آ جائے, اور جب شام کا وقت اب ہونے لگے گا تو جناب سرکار کہے گی دکانیں بند کر دو. اور کہے گا کون؟ وزیر توانائی ہمارے سے بات نہیں کرے گا کہ یہ توانائی بچانی ہے تو میرے ساتھ بیٹھے. اعلان کون کر دے گا؟ یا وزیر دفاع یا وزیر پلاننگ. وہ کبھی دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ دفاع کی بات کرنی ہو تو توانائی والا بات کرو, توانائی کی بات کرنی ہو تو وزیر دفاع بات کرے؟ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ اس ملک کے ساتھ مذاق ہے, کیونکہ ہم سچی بات ہے اتنے پڑھے لکھے ہیں نہیں ہیں, ہمارا لٹریسی ریٹ ہے کوئی نہیں ہے, تو یہ ہمارے اوپر سوار ہے اور ہمارا انہوں نے ہمیں تباہ کیا ہوا ہے. ایک تاجر جب رات کو گھر جاتا ہے 12 بجے کیوں گھر جاتا ہے؟ کہ میرا خرچہ پورا ہو جائے, میں اس کا جو 1 لاکھ روپے کرایہ دینا ہے یا 2 لاکھ دینا ہے میں اکٹھے کر کے لے جاؤں. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ملک کے قلم کار ہیں, آپ کی قلم میں بڑی طاقت ہے. یہ جو کیمرہ ہے یہ سچ دکھائے کہ اس وقت ملک میں کیا ہو رہا ہے, ملک کے ساتھ کتنی زیادتی کی جا رہی ہے. دوسری بات, بجٹ پیش کیا گیا, انہوں نے کہا جی ہم نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا. او بھائی یہ جو 9,200 ارب روپیہ ہے یہ کدھر سے اکٹھا کر رہے ہیں آپ نے؟ کوئی ادارہ ہے ملک کا منافع بخش؟ اس ملک کی کوئی آمدن ہے؟ جس ملک کی آمدن ہی نہ ہو اور اخراجات اس کے اتنے بڑے ہوں وہ کیسے چل سکتا ہے؟ ابھی تو ہمیں بھیک دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. ہم باہر ہاتھ پھیلانے جاتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے بڑے ہیں تو مہربانی کریں ہمیں دے دیں, وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس لیے خدا کے لیے میں حکمرانوں سے گزارش کروں گا, جیسے گاندھی نے اپنے لوگوں سے جب ہندوستان پاکستان الگ ہوا تو اس نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ کو کسی ہندو کی مثال نہیں دے سکتا ہوں ملک چلانے کے لیے, میں آپ کو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیتا ہوں کہ انہوں نے فقیرانہ زندگی گزار کر 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی. یہ کپڑے بیچنے کی تو بات کرتے ہیں, انہوں نے تو قوم کے کپڑے اتار دیے ہیں. اور بھائی خدا کے لیے آپ عام کھانا کھائیں, آپ عام زندگی گزاریں. آپ کا کام تھا ان حالات میں, وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں ہم سائیکل پہ دفتر آئیں گے. کتنا ایک دور ہے ان کی منسٹر کالونی سے وہاں آتے تک 5 منٹ بھی سائیکل پہ نہیں لگتے ہیں. لیکن ہمارے حکمران 10 گاڑیاں وزیر اعظم کے ساتھ, 10 گاڑیاں وزیر داخلہ کے پاس. اور یار بس کر دو اس ملک کے ساتھ, اس ملک کے ساتھ اتنا مذاق نہ کرو کہ یہ سارے لوگ کاروبار ختم ہو جائیں, یہ باہر کھڑے اور آپ کے گریبانوں تک ان کے ہاتھ ہوں. خدا کے لیے اس ملک پر رحم کرو. یہ جو ٹیکسز ہیں عوام کا برکس نکال دیا آپ نے, ٹیکس لگا کے. اتنی مہنگائی تو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی ہے, اور یہ ہنس دیتے ہیں ٹی وی چینل پہ آ کے.
ہم ایسا کر دیں گے، ہم اس کو تباہ کر دیں گے، ہم فلاں. او یار اس عوام کی طرف بھی دیکھ لو خدا کے لیے. جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا، اس ملک میں معاشی استحکام نہیں آ سکتا. یہ شرط ہے. دنیا میں جہاں بھی جمہوری ملک ہیں، جب یہ ٹینشن ہوگی، نہ ملک میں کوئی چیز ٹھیک چل رہی ہوگی، نہ باہر دنیا آپ کی طرف دیکھے گی. آپ مہربانی کریں، میری التجا ہے آپ سے، سیاسی استحکام لانے کے لیے جو بھی قانونی طریقہ ہے، جو بھی آئینی طریقہ ہے، اس کو اپنائیں اور اس ملک میں سیاسی استحکام لائیں. جب تک یہ عدم استحکام کا شکار رہے گا، ہم مشکل میں رہیں گے. میں ایک بات پھر یہی دہرا دوں کہ ہمارے حکمران عیاشیاں یہ جو ہیں نا، یہ جو اخراجات ہیں فضول کے، ان کو ختم کریں. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں پورے پاکستان کے تاجروں کا صدر ہوں. میری کرائے کی دکان ہے اور اس کا 1 لاکھ روپے کرایہ دیتا ہوں. میرے پاس ذاتی گاڑی نہیں ہے. میں یہ 1500 روپے کا سوٹ پہنتا ہوں، 1000 روپے کے میں نے جوتے پہنے ہیں. جب ٹوٹیں گے، 4 سال ہو گئے، او بھائی میں بھی تو زندہ ہوں نا. میں گھر میں شوربے والا سالن پکاتا ہوں، عام زندگی گزارتا ہوں. اور حکمران بھی ایسا کر لینا یار خدا کے لیے. عام زندگی گزارے. غریب کا حصہ ہم کھا جاتے ہیں. ہمارے دسترخوانوں پہ 10 کھانے ان کے وزراء کے پڑے ہوتے ہیں. آپ پی ایم ہاؤس میں جائیں، دن میں پچھلی حکومت میں چائے بھی نہیں ملتی تھی، پانی بھی نہیں ملتا تھا. او بھائی آپ کیوں سینڈوچ کھلاتے ہیں لوگوں؟ کیوں اس ملک پہ ظلم کرتے ہیں؟ کیوں اچھے فروٹ وہاں پہ جاتے ہیں؟ ایسے لگے کہ یہ غریب ملک ہے، یہ قرضوں پہ چل رہا ہے. دیکھیے قرضے لے کر آپ کوئی تعمیر نہ کریں بھائی. قرضے نہ لیں، اس ملک پہ بوجھ نہ بنیں. کوئی ایسا طریقہ نکالیں، ہم خود ایسے کھڑے ہو جائیں. لیکن جب تک حکمران نہیں بنیں گے نمونہ، نہیں ایسا منظر پیش کریں گے کہ وہ عام زندگی گزار رہے ہیں، ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا. اور آخری بات کروں، جب تک اس ملک میں کرپشن پہ سزائے موت کا بل پاس نہیں ہوگا، چائنا اور سنگاپور اور سعودی عرب کی طرح، دیکھیں آج سعودی عرب میں کسی جرم کی 1% ریشو نہیں ہے. تو یہ ملک بھی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام سے بنا ہے. اس میں جرائم کیوں ہیں؟ اس میں تباہی کیوں ہے؟ اس میں وہ لا لے آئیں جو انگریز نے ہمارا لا قابو کیا ہوا ہے، اور انہوں نے اپنا لا ہمیں دیا ہوا ہے. تو جب تک کرپشن پہ سزائے موت کا بل پاس کریں، خدا کے لیے کر دیں، تب یہ ملک دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا. تھینک یو ویری مچ. میں کاکڑ صاحب سے گزارش کروں جی 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 ایک یہ جو اگلے دن 2-3 دکانیں بند ہوئی ادھر، میں اسلام آباد میں تھا، ایف بی آر میں بند کی. میں حیران ہوں کہ وزیر خزانہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم ڈیوائس کے یہ جو رقبے کی بنیاد پہ ڈیوائس لگانے کا قانون ختم کر رہے ہیں. ادھر کمشنر صاحب کہتے ہیں جی بے شک ختم کر دیں، انہوں نے سیل کر دی ہیں دکانیں. کل آرڈر بھی ہو گئے ہیں، چیئرمین ایف بی آر نے آرڈر کر دیے ہیں باقاعدہ طور پہ ممبر آپریشن سے، اس کے باوجود کمشنر صاحب نے دکانیں نہیں کھولی. میں حیران ہوں. میں واپس جب جاتا ہوں تو میں ان سے بات کروں گا کہ دکانیں کیوں نہیں آپ کو، اور یار قانون آپ نے ختم کر دیا، آپ نے آرڈر کر دیے، اور یہاں کا کمشنر آپ کی بات نہیں مانتا. یہ تو ہمارا سسٹم ہے. اور جتنی کرپشن اس پوائنٹ آف سیل پہ ہوئی ہے، شاید تاریخ میں کوئی تاجروں کے ساتھ اتنی زیادتی ہوئی ہو. دیکھیں یہ بلوچستان جو ہے، یہ ایک ایسا صوبہ ہے جہاں پہ نہ تیل ہے، اگر ہے تو شاید کسی نے نکالا نہیں ہے، نہ کوئی نہ صنعت ہے یہاں پہ، نہ پانی ہے یہاں پہ. تو حکومتوں کو چاہیے کہ اس صوبے کو پرائرٹی دیں یار. اس میں بلوچ اور یہ جو پختون بھائی بستے ہیں، میں کتنے عرصے سے آ رہا ہوں، مجھے اس سیاست میں 24 سال ہو گئے ہیں. میں جب بھی آتا ہوں یہ ایسے ہی منظر پیش کر رہا ہوتا ہے. وہ کچھ پیسے اس پہ خرچ کر لیں یار، کچھ حصہ یہ اپنے اخراجات کم کر کے نا مہربانی کریں بلوچستان کے. باقی پنجاب بھی بہتر ہے، کے پی کے بھی بہتر ہے، سندھ بھی بہتر ہے. بلوچستان اتنے محرومیت کا شکار کیوں ہے؟ میری آپ سے اس میڈیا کے وساطت سے حکمرانوں سے گزارش ہے، وزیر اعظم صاحب آپ سے برائے مہربانی اس صوبے پر پیسے خرچ کریں اور اس میں بھی کچھ صنعتیں لگائیں تاکہ یہ بے روزگار جو لوگ ہیں، ابھی بھی لوگ ایسے لگتا ہے بلوچوں کے ایریے میں جائیں تو ایسے لگتا ہے جیسے 100 سال پہلے والی زندگی وہ گزار رہے ہیں. تو مہربانی آپ کی، خدا کے لیے اس صوبے پر رحم کریں. اور اگلا اس بجٹ میں جو پیسے آپ نے ترقیاتی کاموں کے لیے رکھے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے سارے صوبوں سے وہ لے کے آپ اس صوبے پہ لگائیں. آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. کاکڑ صاحب آپ بات کریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو تمام میڈیا ساتھیوں کا شکریہ اور ہمارے جتنے بھی ساتھی آیا ہوا ان سب کا شکریہ. آپ کو معلوم ہے کہ کچھ دن پہلے جب یہ اعلان ہوا ہے کہ 8 بجے تمام مارکیٹیں جو ہے وہ بند ہونا چاہیے، تو ہم لوگوں نے اسی دن سے جب اجمل صاحب نے اسلام آباد سے ہم لوگوں کو فون پر بتایا کہ یہ اس کا مخالفت کریں گے اور مارکیٹیں کسی صورت بند نہیں کریں گے تمام ملک میں، تو ہم لوگوں نے اسی وقت بھی مخالفت کیا. تو آج بھی اجمل صاحب نے پریس کانفرنس کے ذریعے آپ کو آگاہ کر دیا، کیونکہ ہمارے بلوچستان میں تو بالکل ہم لوگ جو ہے 500 میگا واٹ بجلی خرچ کر رہے ہیں، دوسروں صوبوں کی بنسبت یہ بہت کم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں ہم لوگوں نے دکانداروں نے اپنا بندوبست کیا ہوا ہے. ہم ہر دکاندار نے اپنا UPS رکھا ہوا ہے، ہر دکاندار نے یہاں شمسی رکھا ہوا ہے، جنریٹر رکھا ہوا ہے، بڑے بڑے جو ہمارا سٹور ہے سب نے اپنا بندوبست کیا ہوا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ادھر روزانہ کی بنیاد پر لوڈ شیڈنگ ہے. تو ہم اگر یہ 8 بجے کے بعد دکانیں ہم کسی صورت بند نہیں کریں گے. ہمارے پاس اپنا بندوبست ہے، یہ بے شک اپنا بجلی بند کریں، ہمارا ضرورت ہے نہیں، لیکن ہم مارکیٹیں اور دکانیں 8 بجے کے بعد بند نہیں کریں گے. عید جو ہے وہ سر پر آ گیا تھا، ہمارا یہی 15 دن سیزن ہے، سر پہ 15 دن سیزن ہے. سارا سال جو ہمارا دکاندار ہے وہ اسی 15 دن کے انتظار میں کروڑوں اور اربوں روپے کا مال آیا ہوا ہے دوسرے صوبوں سے، چائنا سے، دوسرے ملکوں سے خریداری کیا ہوا ہے. یہی 15-20 دن کے لیے رکھا ہوا ہے کہ ہم جو ہے یہ بیچیں اور ان کا پیسہ واپس لیں. تو اسی لیے آج ہم لوگوں نے اس پریس کانفرنس کے ذریعے تمام تاجروں کو یہ اطلاع دیا جاتا ہے، تمام بلوچستان کے جتنے بھی ہمارا تاجر حضرات ہے تمام شہروں کو ہم آگاہی دیتا ہے کہ کسی صورت ہم یہ 8 بجے کے بعد یہ بجلی کا جو بندش ہے جو ہم لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم مارکیٹیں بند کر رہے ہیں، کوئی دکان بند نہیں ہوگا، کوئی مارکیٹ بند نہیں ہوگا. ہم اپنا کاروبار جاری رکھیں گے. اور خاص کر ابھی تو گرمی کا سیزن ہے، لوگ جو خریداری کرتا ہے وہ رات کے وقت کرتا ہے، جن میں کوئی بندہ نہیں نکلیں گے. اب کوئٹہ شہر میں تو تھوڑا سا موسم صحیح ہے، لیکن آپ جب سبی اور گوادر اور اس طرف آپ جائے ڈیرہ مراد جمالی، ڈیرہ لایار، ادھر اتنا گرمی ہے کہ لوگ اسی کے بغیر ایک گھنٹہ بھی نہیں رہ سکتا ہے. تو وہ وہاں اس بازاروں میں تو خامخواہ رات کے ٹائم جو ہے وہ خریدار آتا ہے، خریداری کرتا ہے. صبح تقریباً 2-3 بجے تک ہمارا بازار کھلا رہیں گے. تو ہم یہ چیز بالکل کسی صورت. آپ کا پہلا سوال ہے کہ یہ FBR کے حوالے سے جس ملک کا یہ قانون کہتا ہو، نیب کا قانون، میرا نہیں، نیب کا حکومت نے بنایا ہے کہ جب پکڑتے ہیں، بلوچستان سے ہی سیکٹری خزانہ ایک پکڑے تھے جس کے گھر پیسوں سے بھرا ہوا تھا، اس کو کہا 25% تمہارا ہے. اس پر 25% ہی کافی تھا، 75% ادھر چلا گیا اور اس نے 2 انگلیاں کھڑی کر کے کہا میں عدالت میں جیت گیا ہوں، اور اسے سرٹیفکیٹ دیا نیب نے کہ تو پاک آدمی ہے. یہ اس ملک کے ساتھ مذاق ہے. ایمانداری سے بات حلفاً کر رہا ہوں، اگر کوئی تاجر کہتا ہے کہ میں پورا ٹیکس دینا ہے، بھائی میں نے رشوت نہیں دینی ہے، اس کو کہا جاتا ہے پھر تیرا 2 لاکھ نہیں بنتا، 5 لاکھ بنتا ہے. ادھر مر جاتا ہے. ادھر اس کو جب لکھ کے دیتا ہے نا یہ ادارے کا بندہ تو وہ مر جاتا ہے. وہ کہتا ہے یار اچھا ٹھیک ہے تو بھی لے لے اور میں ادھر جمع کرا دوں. اگر یہ انصاف پہ مبنی قانون بن جائے نا، کیوں نہیں کرتے یہ، کیوں نہیں کرتے ہیں فکس ٹیکس؟ اگر میرے اوپر سنیں ایک میں آپ کو بات بتا دوں، ملک میں 1 کروڑ سے زیادہ تاجر ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تاجر ٹیکس نہیں دیتے. اب میں آپ کو بڑی خاص بات بتا دوں، جس تاجر پر 6 لاکھ آمدن ہے جس کی بھی، اس پر ٹیکس نہیں ہے نا، وہ اب بھی 50-60 ہزار روپے سال کا ٹیکس دے رہا ہے. میں ثبوت کے ساتھ چیلنج ہے میرا، FBR کا کوئی بندہ میرے ساتھ کسی ٹی وی چینل پہ آ جائے، جس پر ٹیکس بنتا ہی نہیں ہے وہ بھی دے رہا ہے. اس لیے اچھا اس کو کہتے ہیں اوپر سے کہہ دیتے ہیں ریٹرن فائل نہیں کرتا. یہ اگر وہ ریٹرن قانون کے مطابق فائل کر دے تو وہ 50,000 روپے واپس کرنا پڑتا ہے اس کو جس پر ٹیکس بنتا نہیں ہے. یہ چوروں کا گڑھ ہے. FBR کے PN سے لے کر چیئرمین تک آپ اثاثے چیک کرا لیں، ملک کا قرضہ نہ اتر جائے تو مجھے چوک میں کھڑے کر کے شوٹ کر دیں. ایمانداری سے بات کر رہا ہوں میں. 24 سال ہو گئے ان کے ساتھ میٹنگ. جب کوئی بات آتی ہے کہ انصاف پہ مبنی ایک سادہ سا فارم دے دیں، جو ٹیکس ہم پہ بنتا ہے ہم جمع کرا دیں گے، یہ اس طرف آتے ہی نہیں ہے. یہ بیوروکریٹ آتا ہی نہیں ہے. سال پہلے نہیں کیا
नहीं उसी जगह पे हम लोगों ने नहीं एक मिनट सर वो मैं बता देता हूँ। वो जो मीटिंग हर सूबे में उन्होंने की और आखिर में उन्होंने आके वफाक में की मेरे साथ, हम उधर बैठे थे, पीएम सेक्रेटेरिएट में बैठे थे। उन्होंने हमें कहा कि हमारे पास आपकी तरफ से सजेशंस आ गई हैं। सजेशन ये थी कि एक तो हम बिजली कम कर देते हैं, या आप 8 से 9 तक बिजली बंद, लोड शेडिंग कर लें। ये 3-4 मुख्तलिफ सजेशन के, कारोबार बंद ना करें। उन्होंने कहा कि आपकी सजेशनें आ गई हैं हमारे पास, हम वज़ीर आज़म के पास ले जाएंगे। जब वज़ीर आज़म साहब इसकी मंजूरी दे देंगे आपकी सजेशन की कि कौन सी इनमें अच्छी है, हम आपके साथ बैठ कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आपकी जो बात होगी मानेंगे उधर। इन्होंने आज खुद से ऐलान कर दिया, हमने इनकार कर दिया कि आपने हमारे साथ धोखा किया। ये साल पहले की बात है जब ये हुकूमत आई थी, ये उस वक़्त की बात है। उस वक़्त भी इनको वापस लेना पड़ा। आज भी हम कह रहे हैं कि कारोबारी तबका सिर्फ मुल्क में रह गया है जिससे मुल्क चल रहा है, जिससे पैसे आ रहे हैं और सिस्टम चल रहा है। अगर इसको भी आपने बंद कर दिया तो इन पीक आवर्स में, इन 4 घंटों में जो खरबों रुपए इकट्ठे होते हैं वो नहीं मिलेंगे। जी थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।